دیکھیے، ایک بات آپ لوگ سنے ہوئیں گے، جو ایکس مسلم جو دو تین عورت بول رہی ہے کہ ہم مسلمان کی عورت کو جگانے آئے ہیں، حلالہ سے بچانے آئے ہیں۔ حلالہ ہوتا ہے کیا؟ یہ آپ کو ہارون رشیدی بھی نہیں بتایا ہوگا اس طرح سے۔ حلالہ کا مطلب کیا ہے؟ جب تم طلاق لے لیو یا طلاق دے دیو، عورت جب طلاق لے لیو، پھر اس مرد کے پیچھے کیوں جاؤ گے؟ جب اس مرد کے پیچھے جاؤ گے تبھی تم کو حلالہ کے راستے سے گزرنا پڑے گا۔ جب تم کو پسند نہیں تھا تو طلاق لیو۔ تو طلاق تو ایک قانون اس لیے نہ شریعت میں آیا یا کسی میں بنایا ہوگا کہ اس قانون اتنا کٹھور کرے کہ جو طلاق دینے سے پہلے سوچے کہ ہم اس کو اگر طلاق دیں گے تو اس کے بعد ہم اس کو پھر کبھی نہیں لائیں گے، تب طلاق دیں۔ اگر قانون جیسے سعودی میں ہے، چوری کرے گا ہاتھ کاٹ دے گا، ہے نا، زنا کرے گا سنسار کر دے گا، تو آدمی ڈر کے نہیں کرتا ہے۔ اگر وہاں پہ ایسا ہی قانون رہتا ہے کہ چلو چوری کرو، ریپ کرو، 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال سزا ہوئے گا، تو سب کرتا تھا۔ تو اس لیے وہاں پہ قانون بنایا کہ جو طلاق دے دیا، طلاق شدہ عورت، پھر دوبارہ اس مرد کے پاس اگر جانا چاہے تو اس کو اس راستے سے گزرنا پڑے گا۔ تو یہ سوچ کے وہ عورت اس مرد کے پیچھے پھر نہ جائے۔ حلالہ کا مطلب یہی، اس لیے اتنا کٹھور قانون ہے۔ اگر ویسا نہیں رہتا تو آج طلاق دیتے، پھر کل ہو کے اسی مرد کے پیچھے وہ عورت بھاگنے لگتی نہیں۔ تو حلالہ اس کو کرنا پڑتا ہے۔ جب تم کو طلاق دے دیا ہے تب تم اس کے پاس جاؤ گے نہیں، تو تم کو حلالہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرے مرد سے شادی کرو گے تو اس میں تم کو حلالہ تو کرنا نہیں پڑتا ہے۔ جو مرد طلاق دیا ہے اسی کے پیچھے اگر جب جاؤ گے تبھی تم کو حلالہ کے راستے سے گزرنا پڑے گا۔ اور یہ عورتیاں جو بولتے رہتی ہے حلالہ سے بچانے آئے ہیں، ارے تم کیا بچاؤ گے اس کو؟ یہ قانون تو ڈرانے کے لیے دیا عورت اور مرد دونوں کو، کہ اگر تم لوگ اگر ایسا غلطی کر لو گے تو یہ سزا تم کو ملے گا۔ وہ سزا کی وجہ سے، جیسے ابھی ہمارے دیش میں اگر کوئی مرڈر کرتا ہے تو اس کو پھانسی کی سزا ہونے کا چانس رہتا ہے، تو وہ ڈر سے آدمی جلدی مرڈر نہیں کرتا ہے۔ مرڈر کرنے کے لیے وہ سوچتا ہے کہ اگر مرڈر کر دیں گے تو ہمارا بھی زندگی ختم ہو جائے گا، اسی لیے نہیں کرتا نا۔ نہیں تو کون کہاں ملتا وہیں پہ اس کو چاقو گھساتا، کون کہاں ملتا اسی پہ اس کو سر پہ ڈنڈا مارتا کہ مرنے دو۔ تو وہ حلالہ اس لیے بنا۔ جب ہم طلاق دے دیے، وہ طلاق لے لیے، تو اس مرد کے پیچھے پھر کیوں جاؤ گے کہ تم کو حلالہ سے گزرنا پڑے گا؟ جب تم اس کے پیچھے جانا چاہو گے تو مرد کو بھی وہی سوچنا پڑے گا کہ وہ ہماری جو بیوی تھی وہ دوسرے کے پاس جائے گی، وہاں سے جب آئے گی تب وہ ہماری بیوی پھر بنے گی۔ تو اسی طریقے سے عورت کو بھی یہ سوچنا پڑے گا، اگر ہم اس کو طلاق دیتے ہیں، اس کے پاس پھر جاتے ہیں، تو ہم کو دوسرے مرد کے پاس جانا پڑے گا، پھر اس سے نکاح کرنا پڑے گا، وہ چھوڑے گا تب پھر میں اس سے شادی کروں گی۔ اس لیے یہ ڈر سے یہ قانون جو بنایا ہوئے گا بنانے والا نے، اس لیے بنایا ہے کہ آدمی ڈر کے یہ کام نہ کرے۔ یہ نہیں کیا کہ نہیں تم حلالہ طلاق دے دو، پھر کل ہو کے اسی مرد 10 روپیہ کمانے لگے، اس کا حالات اچھا ہو جائے، تم اس کے پیچھے پھر چلے جاؤ گے، پھر تم اس کے پیچھے رہو گے۔ ایسا کرنے کی وجہ سے ہی یہ حلالہ کر کے بنایا گیا ہے قانون۔ یہ نہیں کیا کہ تم سب عورت پہ، جو بھی عورت ہے سب کے اوپر حلالہ لاگو کر دو کر کے، ویسا کچھ نہیں ہے۔ یہ عورتیاں ہے نا، یہ جو ابھی ایکس مسلم بن کے یہ کر رہی ہے، پہلے تو چاہیے ہمارے یہاں کے دوسرے جس دھرم میں گئی اس دھرم والوں کو کہ اس کا بھیس بدلنا چاہیے، اس کا نام بدلنا چاہیے۔ ابھی بھی وہ اپنے آپ کو بلقیس بانو کہتی ہے، وہ تمنا کہتی ہے۔ ارے کیا ہو رہا ہے یہ؟ جب ہمارے ساتھ آؤ گے تو ہمارے جیسا رہو گے نا۔ تو اس لیے ہمارا گزارش ہے یہ اس عورت کو بھی، اور جو حلالہ پہ بات کرتا ہے اس سے، کہ جو چیز کا جانکاری نہ رہے اس کا بات مت کرو۔ کسی بھی قانون میں کسی بھی بات میں مطلب رہتا ہے انسان کا تبھی اسے کرتا ہے۔ سرکار بھی اگر کچھ پالیسی لاتی ہے تو اس میں بھی کچھ اس کا فائدہ ہوتا ہے، یا اس کا یا جنتا کا، تبھی وہ قانون بنتا ہے۔ تو یہ فالتو کی بات سب دماغ میں آدمی کے گھسا رہے ہو، حلالہ حلالہ حلالہ، کیا یہ لگا رکھا ہے؟ وہ مولانا لوگ ہی بیٹھتا ہے ڈیبیٹ پہ، سالے ان کو بھی تو کھول کے بتانا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ کیوں بنایا گیا ہے۔